الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اچھا، میں جا رہا ہوں کسی غریب ملک، لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب مالدار امریکہ کینیڈا ہی گھومتے ہیں، تو بہت غریب ملک، پہلے بھی کئی غریب ملک جا چکا ہوں اور دل اتنا سا بھی نہیں کر رہا جانے کا، پھر بھی جا رہا ہوں۔ تو یہ سفر صرف انجوائمنٹ نہیں ہوتی، یہ ٹینشن ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے اوپر ٹینشن برداشت کرتا ہے، کیونکہ ہم جب دنیا میں جاتے ہیں اتنے لوگ دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ ساری دنیا میں دین کا وہ ماحول نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ یہاں تو 20 علماء ہیں جن کو جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں تو آدمی وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے پہلی دفعہ کوئی دین کی بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی انٹرنیٹ پہ سن لیں گے، انٹرنیٹ پر وہ بات نہیں ہوتی جو سامنے بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوتا انہوں نے، وہ سامنے بیٹھ کے بیان سنتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری محنت نہیں ہے، تو پہلے سے علماء محنت کر کے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے میں ملکوں میں گیا ہوں، آدمی حیران ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے بھائی یہاں اسلام کیسے باقی رہ گیا؟ لوگ بتاتے ہیں ہندوستان سے یا پاکستان سے فلاں سن میں مولانا صاحب آئے تھے۔ اس لیے مولاناؤں کو اتنا برا بلا نہ کہا کرو جتنا لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر بتا دوں، ہمارے ان بیانات کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، ان سفروں کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، فری پکڑ کے ہوتے ہیں سارے، صرف ثواب کے لیے۔ ہاں، ولاگنگ میں کر رہا ہوتا ہوں وہاں جا کے، وہ میرا ویسے ہی شوق ہے، ویسے ہی شوق ہے۔ کوئی نئی چیز بندر نظر آ جائے، کوئی اسپیشل نسل کا یا ہرن کا شکار، تو ویسے ہی ایک شوق ہے۔ وہ چینل ہوتا تو بھی شوق ہے، چینل نہیں ہوتا تو بھی شوق ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ولاگنگ کے لیے جا رہے ہیں، ولاگنگ تو ضمن گریبی میں چل رہی ہوتی ہے، اصل تو بیانات کے لیے، تبلیغ کے لیے دورہ ہوتا ہے، تو گریبی میں ولاگنگ میں چل رہی ہے۔ تو کیا جا رہا ہے سب لوگوں کو فری پاکٹ میں بیٹھے بیٹھے افریقہ کے اور جنگل دیکھنے کو مل جائیں، اور کینیڈا میں نارتھ پول دیکھنے کو مل جائے۔ میں کینیڈا میں نارتھ پول بھی گیا ہوں، اس کا بھی ولاگ آئے گا انشاءاللہ، بنایا ہے، وہ ڈال دیں گے بعد میں۔ اور دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ملیں گے۔ نارتھ پول پہ بلوچی ملے مجھے، بلوچی۔ ابے دنیا کا آخری کنارہ، اینڈ آف دی ورلڈ، وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ بلوچ۔ بڑے میں نے کہا یار، اچھا میرے جو میزبان تھے کینیڈا میں، وینکوور میں، وہ بھی بلوچ تھے۔ وہ تو بائی بورن کینیڈا کے ہی ہیں، تو لیکن بلوچی آتی ہے ان کو، گھر میں بلوچی بولتے ہیں، ویسے انگلش ہے، اردو تو آتی ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا ادھر نارتھ پول پہ ان سے بلوچی میں بات کرو، تاکہ ایک ریکارڈ ہو یار نارتھ پول میں کون سی زبان بولی جا رہی ہے؟ بلوچی۔ تو بڑا مزہ آیا ان سے بلوچی سن کے نا وہاں۔ تو ان کا بھی میں نے انٹرویو لیا ہے کہ یار تم نارتھ پول پہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ جاب کر رہے ہیں وہ۔ پاکستانی ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یار ہم لوگ ہر جگہ ہی ہیں بھائی۔ اور اس کی وجہ وہی ہے، گوروں کی نسلیں 2 بچوں کی وجہ سے ختم، تو ہماری نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ تو چھاتا دنیا میں وہی ہے جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو جاب کے لیے لوگ چاہیے، تو لوگ ہم لوگ کے پاس ہیں بھائی، لوگ ہی لوگ۔ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو بے شمار لوگوں کو پیدا کر کے جاتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارے پاس ہیں۔ تو خالی لینڈ سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا، اس زمین کا کرنا کیا ہے؟ اگر ہل چلانے والا کسان نہ ہو، بیج ڈالنے والا کسان نہ ہو، خالی ٹریکٹر تھوڑی خود بخود سب کچھ کرے گا، بندے تو چاہیے نا۔ اور ٹریکٹر بھی کسی فیکٹری میں بنے گا تو وہاں بھی بندے چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہو روبوٹ کام کرے گا، تو روبوٹ کو بناتا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہیومن انسان تو آتا ہے نا، جس کا دماغ اور ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جہاں انسان ہوں گے وہاں دماغ اور کام ہوگا اور ترقی ہوگی۔ جہاں انسان ہی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے تو میرے بھائی روبوٹ خود سے ترقی نہیں کر سکتا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود سے کچھ نہیں کر سکتی، اس کو بھی کسی دماغ نہیں اس کے اندر دماغ ڈالا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے انسانی دماغ ہے، تو جتنی گروتھ ریشو بڑھتا ہے دماغوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر جگہ پاکستانی ہے بھائی، ہر جگہ دنیا میں پاکستان۔ خیر، دین کی دعوت بھی پاکستانی ہر جگہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ میں نے عرب کہیں دیکھے کہیں نہیں دیکھے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن پاکستانی انڈین ہر جگہ دیکھے۔ مدرسے انڈین پاکستانیوں کے پوری دنیا میں ہیں، جہاں وہ عالم کورس کروا رہے ہیں۔ یہ کورس دوسرے لوگوں کا ہمیں نظر نہیں آتا، دوسرے لوگ سرکاری تحویل میں ہوتے ہیں۔ پھر سرکاری تحویل میں جو ادارے بنتے ہیں ان میں وہ طاقت اور روحانیت نہیں ہوتی، کیونکہ گورنمنٹ جہاں انوالو ہوگی نا وہاں مینجمنٹ تو اچھی ہو جائے گی، روحانیت کی ایسی کی تیسی۔ کیونکہ گورنمنٹ کا جب ادارہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹیچر بھی کہاں سے آتے ہیں؟ گورنمنٹ کے۔ پھر ان میں تقویٰ اور للہیت اور علم میں مضبوطی، پختگی، یہ سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ پھر تو گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا تو بندہ بھی کہاں کا ہوگا؟ گورنمنٹ کا کی مرضی کا، پھر فتویٰ بھی گورنمنٹ کی مرضی کا۔ اس لیے مدارس ہمیشہ گورنمنٹ کی کسٹڈی سے آزاد۔ تو ہم مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف نہیں ہیں، رجسٹریشن ہونی چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے، لیکن ہم حکومتی تحویل میں دینے کے خلاف ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چلائے گی، ان کو چلائیں گے ہم ہی۔ گورنمنٹ کو دے دیا تو گورنمنٹ کے اداروں کا اپنا جو حال ہے مدارس کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو آزاد مدارس ہیں نا، یہ الحمدللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملکوں کے علماء، اور ان میں گجراتی سب سے ٹاپر ہیں۔
پوری دنیا میں گجراتیوں نے دین کی ایسی آواز بلند کی ہے, باقی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو کام گجراتیوں نے کیا ہے نا بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ مدرسہ مسجد کس نے, گجراتی. تو انڈیا کا گجرات ہے یا کیا ہے بھائی؟ تجارت میں بھی آگے اور دین میں بھی آگے, سارے تاجر ہیں, ارب پتی تاجر ہیں, ایسے ایسے ہیں. ایک گجراتی تاجر نے بتایا بھائی دیر سے لایا, شیر ہو گیا. ایک گجراتی تاجر نے بتایا چائے دیر سے لایا. مجھے آج کل شاعری بھی آ گئی ہے نا. ایکسپو سینٹر ہم گئے تو انہوں نے کہا یہ جی ایف ٹھنڈر ہے. میں نے کہا یہ جی ایف ٹھنڈر بنا دے گا ہر چیز کو کھنڈر, جب جہاں بماری کرے گا. اب دیر ہو گئی چائے پینے, آپ لوگ چائے پیئیں, آپ بیان کریں میری طرف سے. آپ بھائی چلو آپ کو پہلے بول دیا تھا, اب آپ کو گفٹ ہے. تو گجرات ایک اتنے بڑے ماشاءاللہ تاجر, مجھے خوشی ہوتی ہے. ہم جیلیسی میں نہیں جاتے, ابے یار اتنی تجارت. ایک صاحب 400 کلو سونا, مجھے ایک گجراتی تاجر بتا رہے باہر ملک میں, کہہ رہے یار بہت ٹینشن میں ہوں, میرا بھائی بہت ٹینشن میں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار وہ 400 کلو سونا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے نا. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے 400 کلو سونا, وہ تو روز ان کا کام ہے 400-500 کلو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار اس پہ کچھ ریسٹرکشن آ گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ مسائل آ گئے ہیں, تو آپ دعا کریں وہ مسائل حل ہو جائیں. 400 کلو یار کیا بات کر رہا ہے بھائی, کیا ٹماٹر بیچ رہا ہے, خربوزے بیچ رہا ہے. یہ ہے تجارت میں برکت. کیونکہ یہ لوگ گجرات سے نا, جب انڈیا پاکستان بنا نہیں تھا, ایک ہی تھے دونوں, تو گجرات سے آپ دیکھو سمندر سے ملتا ہے نا گجرات, وہاں سے لانچوں کے ذریعے جتنے کنٹریز آتے ہیں نا, لیفٹ پہ ملیشیا ٹائپ کے کنٹریز آتے ہیں, رائٹ پہ یہ جو افریقہ کے کنٹریز آتے ہیں, یعنی جب آپ ویسٹ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو تو یہ سارے ملکوں کو یہ لوگ ڈائمنڈ سونا لے کے جایا کرتے تھے. انہی ملکوں میں آباد ہو گئے, تنزانیہ ہو گیا اور زیمبیا, یہ سارے ملکوں میں جا کے چھا گئے بھائی. پھر مذہب بھی لے کر گئے, تجارت بھی لے کر گئے, اور جہاں جا کے ٹھہرے. میں یہ کسی قوم کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے کلچر کو اس طرح محفوظ رکھنا پڑے گا. بزنس میں آگے بڑھو گے تو آپ کا کلچر محفوظ ہوگا, کیونکہ تعلیم میں جب آپ آگے بڑھتے ہو, بڑھو ایجوکیشن کی نیت سے, تو آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو. جب کمپنی میں جاب کرتے ہو تو باس کے کلچر کو لیتے ہو آپ. ڈریسنگ بھی اس کی مرضی کی, چاپلوسی بھی اس کی مرضی کی, تعریفیں بھی اس کی, جتنی تعریفیں وہ چاہتا ہے. اپنی حیثیت ختم, اپنی حیثیت کیا ہو جاتی ہے ختم. تاجر سر اٹھا کے جیتا ہے, چاہے وہ ٹماٹر بیچتا ہو, ٹماٹر بھی بیچتا ہو نا. آپ کو چھٹی چاہیے, باس سے لکھ کے دو گے میرے ابا کا انتقال ہو گیا, اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, نہیں ہوا ہے لیکن آج دل چاہ رہا ہے تو فی الحال ابا مار دو. بعد میں وہ ایک خاتون اسکول گئی نا, اسکول میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے. نانی پہنچی, نانی, بچے کی نانی گئی اسکول میں بچے سے ملنے کے لیے کہ میرا نواسا پڑھتا ہے, یہ کہاں ہے. تو اسکول نے بتایا کہ وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے. اس نے اپلیکیشن لکھی ہے کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے. تو تجارت میں کیا ہوتا ہے بھائی, انسان سر اٹھا کے جیتا ہے. تو انہوں نے تجارت کی اتنی برکت دی اللہ نے, اتنی برکت. ہاں تو وہ کیا کرتے ہیں, ہاں ملازمت وہ کرو جو کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو. بڑے, جیسے ہم مدرسے میں ملازمت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ملازمت برائے ملازمت نہیں, ایک بڑا ویژن ہے دنیا میں دین کی تبلیغ کرنا. کوئی جہاد کی نیت سے فوج میں جاتا ہے کہ ملک کا دفاع کروں گا, یہ ملازمت مبارک ملازمت ہے. اگر ملک کے دفاع کی نیت سے جا رہا ہے تو اس نیت سے, کوئی اور نیت سے جا رہا ہے پھر نہیں, اس نیت سے اگر جا رہا ہے تو یہ جہاد ہے. تو اس میں ملازمت کیونکہ ایک بڑے ویژن کا حصہ ہے نا, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی آپ فیکٹری میں ڈھکن لگا رہے ہو, بھائی آپ کیا کر رہے ہو, وہ فیکٹری کیا ہے, وہ نسوار کی فیکٹری ہے, وہ پیپسی ہے اور کوکا کولا ہے اور اسپرائٹ ہے, تو کیا کھلا رہے ہو, کیا اس سے کوئی بڑا ویژن ہے لوگوں کو کوک پلانا. بہرحال بے روزگاری سے اچھا ہے, ایسا نہ ہو کہ جاب چھوڑ دیں آپ لوگ. تو وہ کیا کرتے ہیں, میں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں, میں نے گجراتی تاجروں کو دیکھا ہے, صورتی گجراتی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان میں دین بہت زیادہ ہے. میں حیران ہوا یار, آپ لوگ کا نا کلچر چینج ہوا, حتیٰ کہ لباس بھی شلوار قمیض. سب لڑکیاں ان کی پردہ کرتی ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی بگڑ جائے, سب کی داڑیاں. یہاں کراچی میں گجراتی فیملی ہے, مجھے دعوت دی انہوں نے, بیان کے لیے بلایا. میں کیا تو 20-25 لوگ سارے داڑیوں والے, اور ان کی سب عورتیں پردہ, سارے نوجوان بھی ٹھیک. میں نے کہا یہ ایسا کیسا ہو گیا بھائی, یہ سارے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو کیسے ہو گئی یہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ لوگ دنیا میں جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں مسجد بنے گی اور ایک مدرسہ بنے گا. سارے مل کے چندہ کر کے سب سے پہلے کیا بنائیں گے, غیر مسلم کنٹریز ہے نا بھائی, مسجد سے تعلق ختم ہوا تو نوجوانوں کا اسلام سے تعلق ختم. بھائی یہاں جیسے ہی اسٹے ہوا سب سے پہلے کیا بنے گی, مسجد اور ایک مدرسہ. اور اپنے خاندان کا بچہ عالم بنے گا. اپنے خاندان کا فرد جب عالم بنتا ہے نا, اس کی بات کچھ اور. دیکھو ہمارے خاندان کے ارد گرد بہت سارے مولانا لوگ تھے, ہمارے گھر کے جو مستورات ہیں, ہمارے بھائی سب لوگ بیان سنتے تھے, وہ اثر نہیں تھا. جب میں گیا ہوں نا مدرسے میں تو میرے سب بھائیوں نے داڑیاں رکھ لی, سب مستورات نے شرعی پردہ کر لیا. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے گھر کا فرد جب دین کی طرف جاتا ہے یا عالم بنتا ہے, اس کی بات کا اثر لوگ زیادہ لیتے ہیں. کسی کو تبلیغ جماعت سے نفرت ہے نا, اپنے بھائی کو بھیج دو, نفرت ختم, کیونکہ آپ کا بھائی جا رہا ہے نا. تو انسان کی نیچر ہے, وہ اپنے خاندان کو برا بلا نہیں کہہ سکتا. ہمارے ایک دوست تھے جماعت اسلامی کو بہت برا بلا کہتے تھے. ان کی شادی ہو گئی کسی ایسی لڑکی سے جو جماعت اسلامی کی تھی.
شادی کے بعد ہم ملنے کے لیے گئے تو کسی نے ان کے سامنے جماعت اسلامی کی برائی کی. کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, اتنے برے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ ہیں, دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا لے گا سسرال بن گیا نا. یہ فطرت ہے انسان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی, تاکہ وہ سردار جو اتنے دشمن تھے, جب ان کی بیٹیوں سے شادی ہو گئی تو ان کی دشمنی ختم. یہ بھی سیاست تھی. نکاح اس لیے بھی کیا جاتا ہے دشمنیاں ختم کرنے کے لیے. تو بہت ساری مسئلتیں ہیں. تو اب گجراتی لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جائیں گے مسجد بنائی, مدرسہ, اور مدرسے میں اپنا پیسہ لگائیں گے اور پھر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل, اسکول بھی پڑھائیں گے تاکہ تعلیم بھی ہو, ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھو گے, دونوں تعلیمیں چلیں گی ساتھ ساتھ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اسکول سے صرف تعلیم ملے گی, ماحول نہیں, ماحول مدرسے والا. تو اس طرح سے انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا اپنی لوگوں کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر, جب انسان ٹریولنگ کرتا ہے بہت کچھ یار, کہاں کہاں افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغی جماعت کا کام نظر آتا ہے, باہر ملکوں میں جا کے کوئی پہاڑ پتھر نہیں چھوڑا یار. جس جنگل میں ہم ہرن مارنے گئے وہاں جنگل میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں. ابے آدمی حیران ہوتا ہے یار یہ تم کیا ہو بھائی, جنگلوں میں جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں, وہاں کالوں پہ محنت ہو رہی ہے, اتنے بلیک اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو اللہ معاف فرمائے, یعنی بہرحال وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں, ان میں محنت ہو رہی ہے. اتنا پسماندہ طبقہ, غریب طبقہ, ان پہ محنت ہو رہی ہے. انسان کے نا دینی دعوت میں 2 نمبر ہونے کی ایک علامت یہ کہ صرف مالداروں کو فوکس کرے, غریبوں پہ محنت نہ کرے. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ بندہ لالچی ہے. جن علماء کی محفل میں ہر وقت مالدار لوگ آگے آگے ہوتے ہیں, غریب پیچھے پیچھے یا ہوتے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم کے دل میں غالب گمان یہ ہے کہ دولت سے محبت ہے, اس کو دین کی فکر نہیں ہے. کیونکہ دین کی جہاں بھی دعوت گئی ہے نا, غریبوں کی ہمیشہ کثرت ہوئی ہے. تو بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے مالدار ہی مالدار نظر آئیں گے, ایسا لگتا ہے غریب کا تو یہاں کوئی بسر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, لیکن ان کی جو مجلس لگتی تھی نا, آدھی سے زیادہ اس میں غریب, آدھے سے زیادہ غریب ہوتے تھے. اس میں رکشے والے, ٹیکسی والے, ٹماٹر والے لوگ آتے تھے, کہتے تھے یار یہ اتنے بڑے مالدار ہیں اور بیٹھے ہوئے کون ہیں, غریب لوگ. ہمارے حضرت نے میرے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی کو پیچھے بٹھایا, بہت بڑے سیٹ تھے, آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ غریب علماء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. علماء تھے لیکن غریب تھے. انہوں نے فرمایا علماء کی عزت زیادہ ہے اسلام میں, تو آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے کریں. لیکن وہ بھی نیک آدمی تھا, اٹھ کے پیچھے چلا گیا آرام سے. تو انہوں نے فرمایا جب اصلاح کے لیے آئے ہو نا, تو پھر آپ کی اصلاح یہی ہوگی کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے, پیچھے بیٹھنا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر